مولوی صاحب نے سن لیا، تیری خیر، ایک تو چیز حرام ہو گئی اور حرام چیز پہ تو دعائیں کر رہا ہے؟ میں تو پہلے تیری چینی کے خلاف تھا، تیری شربت کے خلاف تھا، تیرے حلوے کے خلاف تھا، تیری گرمی کے خلاف تھا، اوپر سے تو جناب یہ مرے ہوئے گدھے پہ بھی دعا کرنے لگے ہے۔ تم ہو ہی ایسے، تم بدعتی ہو، تم فلان ہو، تم مولوی صاحب غصہ جتنا زیادہ ہو سکتا تھا غصہ کیا۔ وہ بندہ کہنے لگا یا اللہ جو میرا یہ گدھا کوے کھائیں گے، کتے کھائیں گے، بلے کھائیں گے، پر اس کا یا اللہ میں اس کے صدقے ایک چیز مانگتا ہوں کہ یا اللہ مولوی صاحب کو بھی بتا دے کہ یہ ثواب کیا چیز ہوتی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کبھی کبھی سادے آدمی تنگ آ جائیں نا تو پھر اس کے سامنے علم بھی جو ہے نا وہ مان پڑ جاتا ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور مولوی صاحب نے ذرا زیادہ ہی حقیر جان لیا تو بابا بھی تنگ آیا، تو بابے نے کہا یا اللہ مولوی دی اکھیاں تو پردے چاہ۔ رات ہوئی، مولانا صاحب کی گائے مر گئی، مولانا صاحب کی۔ اب مولانا صاحب جو گدے کے بھی معاملے، جو مطلب ہے کہ چینی حلوے کے بارے میں دعا کے قائل نہیں تھے، انہوں نے گائے پہ کیا دعا، انہوں نے گائے اٹھائی ڈھیر پہ پھینک دی، نہ کوئی دعا پڑی نہ اس کو صدقے کی نیت کی۔ اب رات ہو گئی، سو گئے۔ خواب میں مولانا صاحب نے دیکھا کہ میدان محشر لگا ہوا ہے اور لوگ اپنے اپنے اعمال نامے لے کے آ رہے ہیں۔ اتنے میں ان کا ہمسایہ آیا، اس کے اعمال تول رہے تھے اور اس میں نیکیاں کم تھیں۔ ہمسائے نے کہا یا اللہ میرا گدھا مرا تھا اور میں نے اس کی نیت کی تھی صدقے کی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، چلو اس کا گدھا اٹھا کے لاؤ۔ گدھا لا کے نیکیوں والی جگہ پہ رکھا، نیکیاں ہو گئی وزنی، کہا چل تو بخشا گیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب آ گئے اور مولوی صاحب نے اس سے پیسے لیے تو پھر نہیں موڑے، اس سے لیے تو موڑے نہیں، اس سے لیے تو موڑے نہیں۔ اب مولوی صاحب اچھے خاصے پورے محلے کے قرض دار بھی تھے، تو مولوی صاحب کی نمازیں اس کو چلی گئیں، روزے اس کو چلے گئے، تلاوتیں اس کو چلی گئیں، پیچھے مولوی صاحب خالی رہ گئے، پھر لوگوں کے گناہ آ گئے۔ اب مولوی صاحب نے جب دیکھا یار ساتھ والے کا گدھا کام آ گیا ہے، تو مولوی صاحب کو اپنی گائے یاد آئی۔ مولوی صاحب نے کہا یا اللہ میری گائے بھی میری تھی۔ رب نے فرمایا تو نے کوئی نیت تو نہیں کی تھی، اس نے نیت کی تھی، اس کا گدھا بھی اس کو بچا گیا ہے، تو نے نیت نہیں کی، تیری گائے ضائع ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا ثواب نیتوں پر ملا کرتا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس پر میں مزید 1-2 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ادھر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا عنوان ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ پارہ نمبر سورت کا نام، آیت نمبر۔ محبت والو، مغرب کی نماز حضرت ایوب کی صحت کی خوشی میں اللہ نے عطا کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم لوگوں کو جو اللہ نے صحت عطا کی ہوئی اس کا شکرانہ ادا کرتے رہنا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ فجر کی نماز سے یہ سبق ملتا ہے کہ توبہ کرتے رہنا ہے۔ عصر کی نماز سے سبق یہ ملتا ہے کہ نبی کو کبھی مردہ نہیں سمجھنا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی صحت کو یاد رکھنا ہے، صحت کا شکرانہ ادا کرنا ہے اور صحت کا خیال رکھنا ہے۔ عشاء فرمایا اول من صلی العشاء فهو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جس نے عشاء کی نماز ادا کی ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے حضرت قبلہ مفتی زمانہ عاشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحاب سے محبت کرنے والے علامہ صدیق اظہری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ مفتی صاحب ختم نبوت کی طرف گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا روزانہ ختم نبوت پر اللہ خود بہت بڑا درس دے رہا ہے۔ حضور پہلی نماز آدم علیہ السلام کی یاد میں ہے اور آخری نماز نبی پاک کی یاد میں ہے، یہ فرض نماز ہے آخری، اس کے بعد پوری رات ہے، پھر بیچ میں کوئی اور فرض نماز نہیں ہے۔ اشارہ ہو رہا ہے ابتدا آدم سے ہوئی ہے، انتہا محمد پہ ہو گئی ہے، اب حشر کی صبح تک کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ تو میں اور آپ کبھی کبھی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ ختم نبوت کا روزانہ اہتمام کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تو روزانہ کی بات ہے اور فرض ہے، گویا عشاء فرض ہے، فجر فرض ہے، اور اللہ نے 5 نمازوں کی ترتیب میں ختم نبوت کا لحاظ رکھا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کون سی رہ گئی تھی؟
شاباش، بڑے ذہین ہیں جی. ظہر کی نماز اذا فودیا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 110 سال تھی، اور اسحاق علیہ السلام اس وقت دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کے گھر. تو حضرت ابراہیم کو بڑی خوشی ہوئی. آپ نے حضرت اسحاق کے میلاد کی خوشی میں 4 نفل ادا کیے. اللہ نے وہ ہمارے لیے ظہر کی نماز بنا دی. اتنا ڈھیلا ڈھیلا بولے ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ شاگردوں کو ڈانٹ کر بولوں کہ اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. ابھی بھی مجھے مزہ نہیں آیا، ذرا ایک مرتبہ اونچی آواز میں پھر بولو. اللہ کرے جو اور اونچی آواز میں چیخ کر بولے سبحان اللہ، اسے اسی سال مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے. اوے محبت والو، پیار والو، ہمیں کہتے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ. ہم کہتے ہیں جی کیا کریں؟ کہتے ہیں نماز پڑھو. ہم نے کہا چلو نماز سے پوچھتے ہیں، نماز تو کس کی یاد میں پڑھی جا رہی ہے؟ تو پتہ چلا نماز کوئی بھی خدا نے نہیں پڑھی، فجر آدم کی یاد ہے، ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یاد ہے، عصر حضرت عزیر کی حیات کی یاد ہے، ارے مغرب حضرت ایوب کی شفا کی یاد ہے، اور عشاء مصطفیٰ کے خیالوں میں آباد ہونے کی یاد ہے. محبت والوں، ہر نماز کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے، اور خدا کہہ رہا ہے یہ بندگی میری ہے، یاد مصطفیٰ کی ہے. دن دہاڑے فرمایا ہاں اچھا دیوبندی زور پڑھتے ہیں؟ جی بہوں ویلے نال. اہل حدیث وہ جی 12:30 بجے پہلے جا کے لال رومال والے باہر نکل کے میلاد نہ منائیو، اندر اسحاق کی یاد میں پڑھ کے آگے. میلاد کسی جگہ نہیں لکھا، ہمیں نہیں پتا، میلاد نہیں ہے کہیں بھی. اندر زور کی اذان 12:30 بجے، 12:15 بجے، 12 بجے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ درود نہ سلام، ہٹا کیا جی اسحاق علیہ السلام کا میلاد منانا ہے. جس نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے اس نبی کا میلاد روزانہ منایا جا رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں اہل حدیث میلاد نہیں مناتے؟ میں کہتا ہوں مناتے ہیں جی، دیوبندی مناتے ہیں جی، وہابی مناتے ہیں جی، اہل حدیث مناتے ہیں میلاد جی، روزانہ مناتے ہیں. اوے تم بازار میں مناتے ہو، وہ اللہ کے دربار میں جا کے مناتے ہیں، روزانہ مناتے ہیں. پھر مفتی صاحب پھر فرق کیا ہوا؟ تم بریلوی بھی میلاد مناتے ہو اور وہ بھی مناتے ہیں. میں نے کہا ایک فرق تو بڑا ہے، وہ مجبور ہو کے مناتے ہیں، ہم مسرور ہو کے منا رہے ہیں. وہ اس کا مناتے ہیں جس کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ہم اس کا بھی مناتے ہیں جس کا کلمہ نہیں پڑھتے، اور اس کا بھی مناتے ہیں جس کا کلمہ سارے نبی پڑھتے ہیں. ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پارہ نمبر، سورت کا نام، آیت نمبر. میرے شاگردوں 100 میں سے 100 نمبر لے کے سارے ہی پاس ہو گئے ماشاءاللہ. جی میں نے آپ کو پاس کر دیا، ادھر میرا بھی لحاظ رکھ لینا محبت والو. دیکھو بات سنو، 6 دن ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، 7ویں دن اسی ٹائم جمعہ بھی ہوتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جمعے کے دن ہم کیا کریں؟ میں جمعے کے دن نہاؤ، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، ناخن کاٹو، ناخن تراشو، حجامت بناؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ. حضور کیوں؟ فرمایا الجمعۃ یوم العید، جمعہ عید ہے. آج میں حضور سورۃ الجمعہ کا ایک ترجمہ کروں گا جو آپ کو 1400 سال کی کسی تفسیر میں نہیں ملے گا، لیکن تفسیر بالرائے نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں ترجمہ کروں گا. آپ کا ایمان تازہ ہوگا. یہ میں نے اپنی ماں جی سرکار سے یہ ترجمہ سیکھا ہے. آپ زندگی میں پہلی بار سنو گے، کسی کتاب میں نہیں، نہ میں نے بھی نہیں پڑھا اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ ماں جی سرکار کی ترجمہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن حضور نے فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، حضور نے فرمایا لوگوں جمعہ غریب مسکین لوگوں کا حج ہوتا ہے.
امیر بندے پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اور وہ پیسے خرچ کر کے جائے گا تو تب اسے حج ملے گا، لیکن فرمایا غریبوں تم ساری زندگی نہیں، ہر 7 دن بعد تمہاری غریبی مجھے اتنی پسند آئی ہے، میں نے تم غریبوں پر وہ کرم کر دیا ہے، جاؤ کملی والے کے وسیلے سے تم پر یہ کرم ہے، جمعے کی پہلی اذان ہو تیار ہو کے مسجد میں آ جاؤ، اور امیر بھی تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ امیر باہر نکلے گا اسے صرف جمعے کا ثواب ملے گا، غریب باہر نکلے گا جمعے کا بھی ملے گا، ساتھ حج کا ثواب بھی ملے گا۔ رسول کے غلام ہے، موت بھی حیات ہے تو زندگی ممات ہے۔ اے محبت والے ہو، پیار والے ہو، جس کا دل خوش ہوئے ہو بولے ہوئے سبحان اللہ۔ محبت والو، نبی پاک کے باغ کی بلبلو، سرکار کے باغ کے گلاب کے پھولو، نبی پاک علیہ السلام کی مہکتی ہوئی کلیوں، حضور علیہ السلام کی پیار سے سج کر بیٹھے ہوئے حضور کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ عید کیوں ہے؟ جمعہ عید، اونچی آواز میں بولو، جمعہ عید آپ میں سے جو بندہ دلیل میلاد اور مقصد میلاد اگر آج سمجھنا چاہ رہا ہے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں، مقصد میلاد کانفرنس میں اس بات پر ذرا زور دے کر مجھے جواب دو کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما حاذی الجمعۃ یوم العید، حضور یہ عید کیوں ہے؟ عید حوالہ دے چکا ہوں، طحاوی شریف ہے، حوالہ دے جو وہیں سے پڑھ رہا ہوں ابھی تک ساری باتیں۔ حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبضہ، جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا نا، وہ بھی وقت زور کا تھا، جمعے کا دن تھا جب آدم پیدا ہوئے تھے۔ آدم کی تخلیق ہوئی جمعے کو، اور 1100 سال کی عمر پانے کے بعد خانہ کعبہ کے ساتھ والی پہاڑی جبل بوقبیس پہ آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، وہ بھی دن جمعے کا تھا۔ جمعے کو آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا، جمعے کو وصال ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور پھر وصال کا غم کرنا چاہیے، ہمارے ابا جی اس دن فوت ہوئے۔ فرمایا سنو میں نبی ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں جس دن نبی پیدا ہو اور عرصے بعد اسی دن اگر نبی کا وصال ہو تو وصال پہ غم نہیں مناتے۔ میں ہر 8 دن میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ اس دن وصال پہ غم نہیں ہوتا، میلاد کی عید ہوتی ہے، میلاد کی خوشی ہوتی ہے۔ تمہیں دلیل ملے گی، کل کو لوگ بولیں گے 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ پیدا بھی ہوئے، 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کا وصال ہوا۔ تم سنی بریلوی مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہو، تم ان کا وصال کیوں نہیں مناتے؟ ان کو جواب دے دینا کہ مصطفیٰ نے خود آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعے کو تھا، میلاد بھی جمعے کو تھا، وصال نہیں منایا ہے، میلاد منوایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، پیارے کی آمد، مولا کی آمد، تاجدار ختم نبوت، وہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب حدیث نے کیا بولا؟ الجمعۃ یوم العید، یہ لفظ حضور کے ہیں، اس کا مطلب یہ جمعے سے مراد ہوا عید۔ جمعے سے مراد کیا ہوا؟ عید۔ اب اس میں کیا ہوا؟ عید کیوں ہے؟ پھر حدیث فیہ خلق آدم کہ اس میں نبی کا میلاد ہے۔ خدا کا واسطہ ہے ایک مرتبہ پیار سے بولو گے سبحان اللہ۔ فیہ خلق آدم، اس میں آدم کا میلاد ہے۔ آدم کون ہے؟ نبی۔ آدم کون ہے؟ نبی۔ تو اب یہ حدیث کے مطابق یہ ہو گیا کہ حضور نے کہا الجمعۃ عید، یوم العید، جمعہ عید ہو گیا، ٹھیک ہے؟
اور چونکہ عید کیوں ہے؟ فیہ خلق آدم، اس میں آدم کا میلاد ہے، اور آدم نبی ہیں تو اس میں میلاد نبی ہے، تو عید بھی کہا میلاد نبی بھی کہا۔ تو اب اس کا مطلب ہوا جمعہ کہتے ہیں عید میلاد النبی کو، جمعہ کس کو بولتے ہیں؟ عید میلاد النبی کو۔ یہ تینوں ترجمے حدیث کے مطابق ہیں، کوئی چیز تفسیر بالرائے نہیں ہے، حدیث کی دلیل ہے۔ عید میلاد النبی، تو قرآن میں ایک سورت ہے جس کو کہتے ہیں سورۃ الجمعہ۔ تو بابا تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ عید میلاد النبی کا ثبوت بتاؤ، ہم بول رہے ہیں قرآن میں عید میلاد النبی پر پوری سورت آئی ہوئی ہے، یہ پوری سورت عید میلاد النبی پہ ہے۔ ارے بابا یہ بتاؤ، ظہر یاد اسحاق میں روزانہ میلاد، جمعہ یاد آدم میں ہفتہ وار میلاد، ہم سالانہ میلاد منائے، تم ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ جمعہ تو فرض میلاد ہے، آدم کی یاد میں فرض ہے۔ ارے بابا ہمیں تو میلاد النبی کو فرضوں سے بھی فرض جاننا چاہیے، ہم پھر شریعت کے پردے میں رہ کر آج تک میلاد کو فرض ڈکلیئر نہیں کیا، ہمیں چھیڑنا نہیں ہے، ہمیں سالانہ میلاد منانے پہ تنگ کرتے ہو، ہم موج میں آ گئے تو ہم روزانہ میلاد منانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ میں خاموش ہوتا ہوں، ذرا آپ کی آواز آ جائے یا رسول اللہ، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان۔ اب میں خاموش ہوتا ہوں، ذرا آواز آ جائے آپ کی، عشق والے تجھے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ کوئی کہہ سکتا تھا جی حضور نے آدم کا میلاد منایا ہے نا، اپنا تو نہیں منایا، یار آٹا گوندھ دیا تو ہلتی کیوں ہے؟ ان لوگوں کی کیا بات ہے؟ سرکار نے پیر والے دن روزہ بھی تو رکھا۔ تم اگر جمعے کے مسئلے میں کہو گے جی حضور کا جمعہ تو نہیں، حضور کا پیر تھا، تو بھائی حضور سے پوچھا یا رسول اللہ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ قالوا یا رسول اللہ، حضور پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور نے کہا فیہ ولدت، اس میں میرا میلاد ہوا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ، وفیہ انزل علیہ، اس میں میرا قرآن بھی آیا ہے، جس دن قرآن ملا وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جس دن میں دنیا کو ملا اس دن بھی پیر کا دن تھا۔ میں اپنے میلاد کی خوشی میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ بولنا ہے ذرا سبحان اللہ۔ محبت والو، پیار والو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آ گیا وہ نہیں ہے جس کا ثانی وہ رسول، آ گیا کوئی نہیں ہے جس کا ثانی وہ رسول، روح خلوت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، اور گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، جس کی ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول، محشر صفاقی و وحشت کو برہم کر دیا جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ آ گیا کوئی نہیں ہے جس کا ثانی وہ رسول، روح خلوت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، میرا دلبر میرا پیارا میرا جانی وہ رسول، میرا دلبر میرا پیارا میرا جانی وہ رسول۔ اور واہ کیا کہنا تیرا آخری پیغامبر، واہ کیا کہنا تیرا آخری پیغامبر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین تخت پر، واہ کیا کہنا تیرا آخری پیغامبر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین تخت پر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر،
تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین تخت پر، کروٹیں دنیا کی طرح کسر ڈھا سکتی نہیں، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ کوئی قادیانی کی آندھی چل جائے، مرزائی کی آندھی چل جائے، گستاخوں کی آندھی چل جائے، کوئی ختم نبوت کے خلاف جتنا مرضی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، غازی لمدین شہید کے دیوانے کل بھی موجود ہیں، میرے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ آج بھی موجود ہیں۔ قادیانیوں نے ہمیشہ اس ملک میں جتنے قتل و غارت ہوئی ہے قادیانی کر رہا ہے۔ میں نے جیو ٹی وی پہ بیٹھ کر عامر لیاقت کے پروگرام میں بولا تھا کہ پشاور میں جو 100 بچے قتل ہوئے ہیں ان بچوں کے قاتل قادیانی ہیں۔ اس ملک میں جہاں فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی ہے اس کے پیچھے قادیانی ہے۔ قادیانی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ آپ کو قادیانی اگر ٹی وی دیتے ملے، آپ کو قادیانی اگر فری سامان دیتے ملے، آپ کو قادیانی اگر انگلینڈ کا ویزا دیتے ملے، اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہو جن کا حضور کی گلی میں۔ خبردار، اپنی غریبی پہ ناز کر لینا، اپنی 2 وقت کے بجائے 1 وقت کی روٹی پہ گزارا کر لینا، لیکن قادیانی سے ملنے والی سہولت کو ٹھکرا دینا، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لینا اس کی طرف۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے فرمایا نبی کے غلام کبھی اپنی آنکھ اٹھا کر ان کی عیش و عشرت والی زندگی کو نہ دیکھنا۔ ہاں اللہ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسموں کی زیب و زینت میں نہ دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا میں نے منافقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو بہت کچھ عطا کر رکھا ہوا ہے، تمہاری آزمائش کا ڈر نہ ہوتا۔ تمہاری آزمائش ہے، تمہاری آزمائش کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے اس کا نام ہے زخرف، سورت زخرف، اس کا مطلب ہے آسائش۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان تم کہیں آزمائش میں نہ پڑ جاؤ، اس وجہ سے، ورنہ میں کافروں کی سیڑھیاں سونے کی بنا دیتا، ان کے ہر گھر میں سیڑھیاں سونے کی ہوتی، میں اتنا دیتا تھا اپنے نافرمانوں کو بہت کچھ دے دیتا، لیکن تم کہیں دنیا کی وجہ سے پریشان نہ ہو، تمہاری آزمائش کی وجہ سے ان کو کم دیا ہے، جو میرے نافرمانوں میں ان کو خوب دے دیتا ہوں، میرے اپنے ہیں تو میں ان کو بولتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ او محبت والو، تم میرے ہو تو میں تمہارے اوپر تکلیف بھی بھیجوں گا، خوف بھی بھیجوں گا، بھوک بھی بھیجوں گا، نقص من الاموال بھی کروں گا، تمہارے مالوں میں نقصان بھی آئے گا۔ صحابی رسول اپنے گھر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو درس دے رہے تھے، خواتین کو حضور نے فرمایا جس شخص کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آتی اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کوئی شخص دیکھے اگر سال بھر میں مجھ پہ کوئی تکلیف نہیں آئی وہ سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس عورت نے سن لیا، اس نے پوری لائف کو دیکھا کہ 5-10 سال ہو گئے اس بندے سے شادی ہوئی ہے، آج تک میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئی۔ وہ صحابی اپنے گھر کام کاج کر کے واپس آئی، یہ حضور کا درس سن کے گھر پہنچی تھی، جیسے وہ گھر داخل ہوا اس نے کہا چل رہی مجھے طلاق دے دے۔ اس نے کہا طلاق کیوں، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، طلاق دے۔ وہ بڑا پریشان، اس نے کہا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، پریشانی نہیں، تو ٹھیک ٹھاک ہے، میں تجھے کیوں طلاق دوں؟ کہ نہیں بس میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دے۔ اور بڑی پریشان، اس نے کہا چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ اٹھے چلے، باہر نکلے، رستے میں کوئی ایک پتھر پڑا ہوا تھا نکیلا، اس کے ساتھ ٹھوکر لگی شوہر کو اور اس کے انگوٹھے میں سے خون نکلا۔ بیوی نے کہا نہیں اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں نے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کہا بھلی مانس کیا بات ہے؟ کہا آج صبح حضور کے درس میں گئی تھی، نبی پاک نے فرمایا جس پر سال بھر میں کوئی تکلیف نہ آئے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا گزشتہ 5-10 سال میں کوئی گھر میں تکلیف ہی نہیں آئی، تو میں نے سوچا تجھ سے اللہ ناراض ہے، میں تیرے جیسے خامد کے ساتھ کیسے گزارا کروں، تجھ پہ کوئی تکلیف ہی نہیں آئی۔ اب باہر نکلے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تجھ سے خدا ناراض نہیں ہے، ٹھوکر لگی ہے، تیرے پاؤں سے خون نکل گیا ہے، میں سمجھ گئی ہوں اللہ تجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے طلاق نہیں لے رہی ہوں۔ اور مسلمانوں تمہارے گھروں میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، کیونکہ تم میرے ہو، لیکن جو میرا نہیں ہے اس کو میں تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ اس لیے اس ملک کے اندر اس بغیرت کو، اس قادیانی کو، اس کو کافر قرار دے دیا کہ یہاں کی مسلمان کی کیبنٹ نے، تو ان کو
کافروں نے سر پہ بٹھا لیا، ان کو دنیا کی ہر سہولت دے دی، تم سمجھ رہے ہو کہ شاید پتہ نہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ خبردار، اللہ فرما رہا ہے جس سے ناراض ہوتا ہوں اس کو سب کچھ دے دیتا ہوں، اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہوں، لیکن جس سے مجھے اپنا میرے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے میں اس پہ آزمائشیں بھیجتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بہت پیار ہے ان سے، میں نے کہا مجھے ان سے بہت پیار ہے، ان کو مجھ سے بڑا پیار ہے، ہم اگر آپس میں بے تکلف ہو جائیں تو یہ ادھر مڑے ہوئے ہوں، میں چاہوں حضرت مفتی صدیق صاحب مجھے دیکھے نا، فرض کے نہ دیکھ رہے ہوں، میں پھر کہوں دیکھے نا، یہ نہ میری آواز سنیں، میری بے تکلفی ہوگی تو میں ان کو زور سے چٹکی بھروں گا، جب میں زور سے چٹکی بھروں گا ان کو سی ہوگا، ایسی ہو کہ جب میری طرف دیکھیں گے نا میں کہوں گا اسی لیے تو میں نے چٹکی بھری تھی۔ جہاں پیار ہوتا ہے اسے چٹکی بھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تکلیفیں آتی ہیں میں تمہیں چٹکی بھرتا ہوں تو میری یاد سے غافل کی ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح نا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے سرور سے دیکھا، تجھے بنا کے خدا نے خود کو غرور سے دیکھا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آپ کو ایک اطلاع دینی ہے، میری طرف سے ایک اعلان ہے، میری ماں جی سرکار کا عرس مبارک آ رہا ہے 14، 15، 16 نومبر، آپ کو دعوت دے دوں تو آپ آج